ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 135 نمبر کی قسط پیش کریں گے الحمدللہ۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح ایک شامیانہ تان کر انصار کو جمع کیا گیا تھا، اور کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک دل دہلا دینے والی تقریر کی تھی، جسے سن کر انصار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، ان کی داڑھیوں کو تر کرتے جاتے تھے۔ پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نرمی سے وہ مصلحت سمجھائی تھی کہ جس کے تحت قریش کو نوازنا ضروری تھا اور ان کی دلجوئی ضروری بن گئی تھی۔ اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر 6000 اسیران جنگ اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 2 ہفتے تک منتظر رہے کہ کوئی ان کے بارے میں آ کر شاید یہ بات چیت کرے۔ مال غنیمت کی تقسیم بھی اسی لیے روک کے رکھی، مگر جب کوئی نہ آیا تو تقسیم عمل میں آ گئی۔ تقسیم کے بعد حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کے قبیلے کے معززین کا وفد زہیر بن سر کی سرداری میں قیدیوں کے متعلق بات چیت کرنے حاضر ہوا۔ زہیر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر بڑی مؤثر تقریر کی اور کہا، جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں ان میں تیری پھوپھیاں ہیں، ان میں تیری خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر سلاطین عرب میں سے کسی نے ہمارے خاندان میں دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی، تجھ سے تو ہمیں اور بھی زیادہ توقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میں تو خود منتظر تھا کہ کوئی آئے۔ مجبوراً تقسیم کر دی گئی۔ اب جو قیدی بنی ہاشم کے حصے میں آئے ہیں ان کو میں تمہارے حوالے کرتا، باقیوں کے لیے مسلمانوں کے مجمع عام میں نماز کے بعد بات کرنا۔ نماز کے بعد زہیر نے اپنی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، البتہ میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں۔ فوراً مہاجرین و انصار بول اٹھے کہ ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ صرف بنی سلیم اور بنی فزارہ کے لیے یہ تجربہ بڑا انوکھا تھا کہ لڑ کر مفتو ہونے والے دشمن کے قیدی مفت میں رہا کر دیے جائے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 6 اونٹ فی قیدی دے کر بقیہ کو بھی رہا کرا دیا۔ پورے 6000 قیدی آزاد ہو گئے۔ متعدد قیدیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے بھی دیے۔ عام فاتحین کے بخلاف نہ صرف قیدیوں کی جان بخشی کی گئی بلکہ بلا فدیہ ان کو بطور احسان رہا کر دیا گیا۔ اصل مقصود یہاں لوگوں کو ہلاک کرنا یا غلام جمع کرنا نہیں تھا، مقصود تو صرف نظام حق کی اقامت اور دلوں کو اس کے لیے ہموار کرنا تھا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا اور عتاب بن اسد کو مکہ کی امارت کا منصب سونپا اور مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ ہمارے نقطۂ نظر سے حرب میں داخلی طور پر مخالف انقلاب تقریبی قوت کا سرا معرکے سے پوری طرح کچل دیا گیا۔ اب گویا نظام اسلامی قطعی طور پر عرب کے لیے مقدر ہو گیا اور کسی اور کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ نہ رہا۔ چند چھوٹی چھوٹی کارروائیاں بچے کچے شرپسند عناصر کو دبانے اور لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے کی گئیں، لیکن ان کی کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی۔ قبیلے بنو تمیم نے دوسرے قبائل کو بہکا کر اسلامی حکومت کو محاصل کی ادائیگی رکوا دی، ٹیکس جس کو اس وقت کہا جاتا تھا، اس وقت جو کہا جاتا ہے۔ یہ گویا ایک باغیانہ اقدام تھا۔ عیینہ بن حسن کو 50 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا۔ حملہ ہوتی بنو تمیم بھاگ گئے، کچھ قیدی مدینہ لائے گئے اور بعد میں چھوڑ دیے گئے۔ اسی طرح قبیلے خثعم نے شورش کی تیاری کی۔ حضرت قطبہ بن عامر کی سرداری میں 20 سپاہیوں کا مختصر سا دستہ سرکوبی کے لیے گیا۔ شورش پسند منتشر ہو گئے، کچھ لوگ اسیر کیے گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو رہا کر دیا۔ بنو کلاب کی طرف حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ ان کے ساتھ حضرت اسید بن سلمہ بھی تھے جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ غالباً یہ تعلیمی و دعوتی وفد تھا۔ قبیلے والوں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اسید کا باپ قتل ہوا، مگر مزید تفصیلات نہیں مل سکی۔
خبر آئی کہ حبشہ کے کچھ بحری ڈاکو جدہ میں جمع ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ قرشی 300 آدمیوں کا دستہ لے کر کے روانہ ہوئے اور ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے۔ اسی طرح ربیع الاول 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے بنی تیم میں 150 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہاں کے بڑے صنم خانے کو گرا دیں۔ یہاں شاید اس امر کی وضاحت کر دینا ضروری ہو کہ مدینے کی اسلامی ریاست ایک اصولی اور مقصدی ریاست تھی، اور وہ جس اساسی اعتقاد پر قائم تھی اس کے خلاف انفرادی عقیدوں کو تو وہ گوارا کر سکتی تھی، لیکن اس اساسی اعتقاد کے خلاف وہ کسی اجتماعی ادارے کو کیسے چلنے دے سکتی تھی؟ پھر جبکہ جاہلی عرب کے مذہبی و تمدنی نظام میں وہاں کے اصنام روح رواں کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے تصور سے وہ ذہنی اکساہٹ پیدا ہوتی تھی جو جاہلیت پسندوں کو اشتعال دلا دلا کر اسلامی حکومت کے خلاف صف آرا کرتی تھی، اور ان بتوں کے نام پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جا چکی تھیں۔ تو اس خاص صورت میں کیسے ممکن تھا کہ جاہلی بت خانوں کو بحیثیت اجتماعی ادارت کے قائم رہنے دیا جائے اور مشرکانہ نظام اعتقاد کو موقع دیا جائے کہ وہ بار بار رد عملی مزاحمت کے لیے جذباتی اکساہٹ پیدا کرتا رہے؟ یہ بت دراصل ایک معروف ذہنیت کی تمثیل اور ایک باطل نقشہ زندگی کا نشان یعنی سمبل تھے۔ یہ اقدام کسی مسلمہ مذہبی اقلیت کے حقوق میں دخل اندازی کی نوعیت نہیں رکھتا، بلکہ اسلامی ریاست کے مزاحم ہونے والے رجحانات کے مظاہرے سے سیاسی فضا کو پاک کرنے کا ایک ناگزیر اقدام تھا۔ پھر معاملہ محض نظریاتی حد تک نہیں، عملاً تھا۔ قبیلہ طے بت پرستانہ تصور زندگی سے سرشار ہو کر باغیانہ رجحانات اپنے اندر پال چکا تھا۔ مدینے کے خلاف ٹکرانے کے عزائم اندر ہی اندر انگڑالیاں لے رہے تھے، اور اس امر کا واضح ثبوت یہ تھا کہ حاتم کے نامور گھرانے میں خود عدی بن حاتم نے اسی مقصد کے لیے سواری اور اسلحہ کا بہت قبل از وقت انتظام کر لیا تھا۔ ایسے اور لوگ بھی ہوں گے اس وقت۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلس کے مقام پر پہنچ کر علی الصبا حملہ کیا۔ عدی بن حاتم شام کو بھاگ گیا تاکہ وہاں سے کچھ قوت فراہم کرے۔ قبیلے کے لوگوں نے معمولی مزاحمت کی، بت خانہ توڑ دیا گیا، قیدی اور جانور کچھ اسلحہ ہاتھ آئے۔ عدی بن حاتم کی بہن بھی قید میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے درد بھرے انداز سے اپنا دکھڑا سنایا کہ میرا باپ مر چکا ہے، میرا محافظ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں اور کسی خدمت کے قابل نہیں، مجھ پر احسان کیجیے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حسب خواہش اس کے لیے سواری کا انتظام کیا اور آزاد کر کے روانہ کر دیا۔ اس خاتون نے جا کر بھائی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق و مروت کا حال سنایا، اخلاق کے بارے میں بتایا کہ بالکل تیرے باپ کی سی فیاضی دیکھ کے آئی ہوں، فلاں آیا تو اس پر یہ احسان ہوا اور فلاں پیش ہوا تو یہ عنایت فرمائی گئی، تم ان سے لڑنے کا خیال چھوڑ دو، خود وہاں جاؤ اور فیض پاؤ۔ چنانچہ بعد میں جلدی ہی عدی بن حاتم مدینے آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت میں اصل کام تو ملک کی داخلی وحدت اور انقلاب کی تکمیل ہی کا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے حکمرانوں کو دعوتی پیغام بھیج کر تحریک کے بین الاقوامی دور کا بھی گویا افتتاح کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سلطنتوں میں اپنے سفیر روانہ فرمائے۔ ایک سفیر حارث بن عمیر ازدی شام یا بصرہ کو بھیجا تھا، اسے ہرقل کے نائب عیسائی حاکم شرجیل بن عمرو غسانی نے راستے میں قتل کر دیا۔ یہ بنیادی انسانی اخلاق اور وقت کے بین الاقوامی قانون کی ایسی خلاف ورزی تھی کہ اسے اگر کوئی حکومت چپ چاپ سہار لے تو پھر ایسی حکومت کا کوئی وزن باقی نہیں رہ جاتا۔ 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں شام کے علاقے بلقا کی طرف روانہ کیا۔ یہ واقعہ بجائے خود اسلامی انقلاب کا ترجمان تھا کہ ایک شخص غلامی کے مرتبے سے اٹھ کر فوج کی سپہ سالاری تک جا پہنچے۔ واضح رہے کہ انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مہم کے لیے سردار لشکر بنایا تھا۔ اس فوج کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کہنے کے لیے بنفس نفیس ثنیۃ الوداع تک گئے۔
فوج معان کے مقام پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ ان دنوں ہرقل دورے پر آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اپنی بھی بہت بڑی فوج ہے، اور بنی لحم، بنی جزام اور بلقین اور بحرا کے عیسائی لوگ ہر طرح سے جمع ہیں، مجموعی تعداد 1,00,000 ہوگی۔ صورتحال پر غور کیا گیا، آخر واپس جانے کی تجویز مسترد ہوئی اور نتیجے کو خدا کی سپرد کر کے معرکہ آرا ہونے کا فیصلہ ہوا۔ آگے بڑھے تو مشارف کے مقام پر دشمن کی بہت بڑی فوج جمع ہو گئی تھی۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور علم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ داہنا ہاتھ کٹ گیا تو علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، بایاں بھی کٹ گیا تو سینے پر اسے سنبھالے رہے، آخر 90 زخم کھانے کے بعد شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ترتیب کے مطابق حضرت عبداللہ ابن رواحہ علمبردار بنے۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو اتفاق رائے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور اس بے جگری سے لڑے کہ پے در پہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ آخر دشمن کی فوج پیچھے ہٹی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو بچا کر لائے۔ جملہ 12 مسلم سپاہی شہید ہوئے، جن میں نہایت ہی قیمتی شخصیتیں شامل تھیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی اس معرکے کی تفصیلات۔ انشاءاللہ پھر اس کی اگلی تفصیلات پیش کریں گے اگلی قسط میں۔ یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔